فیروز جزا پیدا ہوئے، مظہر ذات خدا پیدا ہوئے۔ اور علماء اور اولیاء یہ دین کے دو بازو ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کمزور ہو گیا تو گویا دین کمزور ہو جائے گا، شریعت کمزور ہو جائے گی۔ تو اولیاء کرام میں بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں، اور اولیاء اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ان کی عظمت کیا ہوتی ہے، ان کی روحانیت کیا ہوتی ہے، اور اللہ سے خود ان کا کتنا ہوتا ہے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ تک قربت حاصل کرنے کے لیے وہ کتنی محنتیں کرتے ہیں، آپ حضرات بار بار سنتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، ولیوں کا سلسلہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور اولیاء اللہ قیامت تک آتے رہیں گے اور دین کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور ان کی روحانی طاقت کے دائرے میں زمین محفوظ رہے گی قیامت تک۔ تو ان ولیوں میں سب سے بڑا مقام سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت محمدیہ کے اولیاء میں سب سے بلند اور سب سے بڑا مقام ہے۔ آپ امام الاولیاء ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہم یہ جانیں مختصر طور پہ کہ ولی کہتے کسے ہیں اور ولی ہوتا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تعارف دیا، اپنے نیک بندوں کے کمالات کو دکھائے، اور ایک اور جگہ اولیاء اللہ کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی پروردگار کا ارشاد ہے کہ خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، بلکہ رب کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ بے خوف ہے، بے غم ہے، ان پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا کوئی غم لگا ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف انداز میں بتا دیا کہ خوف اور غم سے خالی جسم میں ولایت رہتی ہے، یعنی کہ خوف کس چیز کا؟ دنیا کا خوف دل سے ہٹنا چاہیے، لوگوں کا خوف دل سے ہٹنا چاہیے، اور ہم اگر بولیں گے تو ظلم ہوگا، یہ خوف دل سے ہٹنا چاہیے، یہ ڈر دل سے ہٹنا چاہیے، اور دنیا کے ظلم و ستم کے خوف کو، دنیا کے ستائے جانے کے ڈر کو دل سے ہٹا کر اللہ کے خوف کو دل میں بٹھانے کا نام ولایت ہے۔ اور غم کسی چیز کے لٹنے کا غم دل میں نہیں رہنا چاہیے، یعنی کہ آپ کا دل اتنا بے غم ہونا چاہیے، اتنا بے غم ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہر چیز کو خوشی سے لٹانے کے لیے آپ تیار ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی زندگیوں کو آپ دیکھیے کہ
کہ کئی اولیاء اللہ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو صرف اور صرف حق کو ثابت کرنے کے لیے وقت کی حکومتوں سے انہوں نے ٹکر لیا اور وقت کی حکومتوں کو خوف ان کے دل میں نہیں رہا. بڑے بڑے رئیسوں کو انہوں نے ٹکر لی, بڑے بڑے ظالموں اور جابروں کو انہوں نے ٹکر لی, اور کسی جابر اور ظالم کا خوف اور ڈر کسی ولی کے دل میں آپ کو نہیں ملے گا. اور غم کا معاملہ جہاں تک ہے تو کئی اولیاء اللہ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں دی. ان کی بھوک کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی, ان کی پیاس کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی, ان کی تکلیفوں کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی. بڑی بڑی قربانیوں کو دے کر وہ اللہ کے قریب پہنچے, اللہ کے قریب پہنچے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ دنیا میں کسی انسان کا انہیں ڈر ہے اور نہ دنیا میں کوئی چیز کھونے کا انہیں غم ہے, اور نہ ہی آخرت میں انہیں اپنے عمل پر ڈر ہے, نہ آخرت میں انہیں جنت اور جہنم پہ جانے میں کسی قسم کا کوئی خوف ہے. اس لیے کہ لوح البشریٰ ہر حالت میں ان کے لیے خوشخبری ہے, چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو چاہے آخرت کی زندگی ہو, ہر حال میں اللہ نے ولیوں کے لیے دونوں جہاں میں خوشخبری رکھی ہے. تو حضرات محترم, تو تھوڑا یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ ولی کہتے کسے ہیں. تو اگر ہم ولی کے معنی کو دیکھیں تو ولی کے معنی ہوتے ہیں دو کے. ولی کے معنی ہوتے ہیں قریب والے کے, نزدیک والے کے, چاہنے والے کے, اور ولی کے ایک اور معنی ہوتے ہیں مددگار کے, مددگار کے. تو اللہ کہتا ہے اولیاء اللہ, تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے قریب والے, اللہ کے دوست, اللہ کے چاہنے والے, اور یہ وہ ہیں جنہیں اللہ بھی چاہتا ہے اور یہ اللہ کو چاہتے ہیں. اور دو طرفہ محبت ان میں برابر ہے, نہ کہ محبت ایک طرف سے ہے. تو اب دیکھیے کہ ولی ہونا کون ہے اور ولی کو پہچاننا ہے تو کس طریقے سے پہچانے. چونکہ آج کا زمانہ دعوے داری کا زمانہ ہے, دعوے داری کا زمانہ ہے. آج نسل ہر طرف چل رہی ہے, اصل مٹ چکی ہے. آج طریقت کی منزلوں کو دیکھو, ولایت کے راستوں کو دیکھو, خانقاہوں کے طریقوں کو آج کے دور میں دیکھو کہ صرف نقل رہ گئی ہے, حقیقت ختم ہو چکی ہے. اور کچھ صالحین دنیا میں باقی ہیں, کچھ نیک لوگ دنیا میں باقی ہیں, خانقاہ میں کچھ اہل دل باقی ہیں. تو کچھ اہل دل باقی رہنے کی وجہ سے آج دنیا میں کچھ بھرم بچا ہوا ہے. اگر وہ اہل دل بھی دنیا میں نہ رہتے تو پھر پتا نہیں ہماری حالت کیا ہو جاتی. تو یہ نسل کا دور ہے, اور خاص طور پر اہل سنت کے اندر ایک بہت ہی خطرناک کلچر چل رہا ہے, بہت ہی خطرناک کلچر چل رہا ہے کہ اگر انسان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ صوفی لباس ڈال کے بیٹھ رہا ہے. کچھ بھی اسے سمجھ میں نہیں آیا تو صوفی لباس ڈال کے بیٹھ رہا ہے. اور دیکھنے کو تو تعجب ہوتا ہے کہ 2 سال پہلے وہ آٹو چلا رہا تھا, 2 سال پہلے وہ منڈی پہ پیاز بیچ رہا تھا, 2 سال پہلے وہ ڈبے پہ پان بنا رہا تھا, اور 2 سال پہلے نوکری جا کر وہ پریشان تھا, 2 سال پہلے وہ قرضوں کا بار بنا ہوا تھا. اب 2 سال کے بعد اب اس کی حالت آپ دیکھیں گے تو لمبے لمبے زلفیں آ گئی, ہاتھوں میں 5 انگوٹھیاں آ گئی, ایک بڑی ٹوپی آ گئی, آنکھوں میں بڑا سرما آ گیا, اور نواب صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, لوگوں کو بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے گمراہ کر رہے ہیں. تو یاد رکھو میرے دوستو, ڈھونگ طریقت میں نہیں ہے, ڈھونگ اہل سلسلے میں نہیں ہے, بلکہ طریقت کی جو منزل ہے یہ پریکٹیکل منزل ہے. یہاں ڈھونگیوں کا کوئی کام نہیں ہے,
یہاں لوگوں سے بے بس ہو کر لباس ڈالنے والا کام یہ پیری اور مریدی نہیں ہے، بلکہ مردوں کا میدان پیری اور مریدی ہے، شیروں کا میدان پیری اور مریدی ہے، اہل حق کا میدان پیری اور مریدی ہے۔ اور یہ لائن اللہ کی بارگاہ میں پیچھے جانے کی لائن ہے، یہ لائن اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے کی لائن ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اسلام کو مکمل کرنے کا، اللہ نے قاعدے بنایا ہے شریعت کو مکمل کرنے کا، اللہ نے رسول بنایا ہے دین کو مکمل کرنے کے لیے، اور اس رسول کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دو جماعتوں کو رکھا ہے، وہ قیامت تک رہے گی، ایک ولیوں کی جماعت، ایک علماء کی جماعت، ایک عالموں کی جماعت، ایک صوفیوں کی جماعت۔ اور صوفی اور عالم میں فرق کیا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ ظاہر رسول کا عمل کرنے والے کو عالم کہتے ہیں، اور باطن رسول کے پھیلنے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ جو رسول اللہ کے ظاہر کو سکھائے اسے عالم کہتے ہیں، اور جو رسول اللہ کے باطن کو سکھائے اسے ولی کہتے ہیں، اسے صوفی کہتے ہیں۔ اور جو دین کے اصول کو بتائے اسے عالم کہتے ہیں، جو دین کے اصول کو سکھائے اسے عالم کہتے ہیں، جو دین کے تقاضوں کو سکھائے اسے عالم کہتے ہیں، جو نماز کے ارکان کو بتائے اسے عالم کہتے ہیں، جو سجدے کے طریقے کو بتائے اسے عالم کہتے ہیں، جو قبلے کے صف کو لا کے کھڑا کر دے اسے عالم کہتے ہیں، اور نماز کے شرائط کو بتا کر بندے کو مصلی پر لا کر کھڑا کرے اسے عالم کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں۔ تو نماز کے ارکان کو مکمل کرانا یہ علماء کا کام ہے، اور نماز کے ارکان کو قبول کرانا یہ ولیوں کا کام ہے، یہ ولیوں کا کام ہے۔ جسم کو سدھارنا یہ علماء کا کام ہے، تو دل کو سدھارنا یہ صوفیوں کا کام ہے۔ زبان کو پاک کرنا یہ علماء کا کام ہے، تو دل کو پاک کرنا یہ صوفیوں کا کام ہے۔